عالم میں ابو سفیان نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کہ حل فیکم محمد، اور اپنی مجلسوں میں مسلم لیگ کے قائد کا ہر وقت ذکر کرنے والوں، اپنی مجلسوں میں ہر وقت تحریک انصاف کے قائد کا ذکر کرنے والوں اور بھٹو ازم کی بات کرنے والوں، یحییٰ کی بات کرنے والوں، ایوب کی بات سنانے والوں، آ جاؤ، اگر تم نے رب پہ ایمان لایا ہے اور اس کے رسول کو امام مانا ہے تو تمہاری مجلس میں بات ہونی چاہیے عرش والے خدا کی ہونی چاہیے، مدینے والے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے، ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا اور آپ کا شمار اس کائنات میں اس آخری امت میں ہوتا ہے جسے اللہ رب العزت نے بڑا شرف بخشا، بڑی تکریم سے نوازا اور بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں، اور انہیں اس امام الہدا کے پیچھے چلایا، اس مقتدا و پیشوا کے پیچھے چلایا جس امام کے آنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے امامت کا دروازہ ہی بند فرما دیا۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وہ پیشوا ہے، وہ مقتدا ہے، وہ رہبر و رہنما ہے، وہ ہادی ہے کہ جس کی بات کو اللہ نے فرمایا کہ میری بات ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اتنا بڑا شرف ہے، سب سے بڑی حقیقت رب ہے، سب سے بڑا لازوال نام، بے مثال طاقت، قدرت جس کی کوئی مثال نہیں، جو زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے، اکیلا خالق ہے، اس رب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے وہ چاہتا کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، وہ اپنی مخلوق کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی مخلوق سے کیا لینا چاہتا ہے، یہ سارے سوال ان کے جوابوں کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا، میری اور آپ کی خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ ہم
اس امت کے فرد ہیں، ہم اس امت کے نام لیوا ہیں، ہم اس امت میں شمار ہوتے ہیں جو امت اس کائنات کی آخری امت ہے، اور ان کا پیغمبر، ان کا نبی، ان کا راہبر، ان کا رہنما بھی آخری ہے، اکیلا رسول نہیں، اکیلا پیغمبر نہیں، بلکہ خاتم النبیین بھی ہے۔ اس نے نبوتوں کے سلسلے کو ہی روک دیا، ختم کر دیا۔ یہ تو خوش نصیبیاں ہیں، یہ تو عظمتیں ہیں، مگر آج اس مختصر سے وقت میں اپنے گلے کی خرابی کے باوجود اپنے مربی و محسن، اپنے بڑے بھائی انس مدنی صاحب کے حکم پر اللہ کی توفیق سے اور اس کی رضا کے لیے چند گزارشات جو عرض کرنے آیا ہوں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں کو سنانے والے کے لیے بھی اور سننے والے کے لیے بھی نجات کا راستہ بنا دے۔ حضرات، میں نے قرآن سے ایک سورہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اتنی بڑی جامع آیت، اور ہے بھی یہ سورہ الفتح سے ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ آپ کے لیے، میرے لیے پیغام چھوڑ رہے ہیں کہ وہ اللہ، وہ ذات جس نے تمہارے طرف ایک حق والا رسول بھیجا، اور اکیلا رسول نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ ایک دین بھی بھیجا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور اس دین کو صرف مکہ تک محدود نہیں رکھا، اس دین کو صرف مدینہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ فرمایا جتنے ادیان اس سے پہلے آئے ان سب کے اوپر اس دین کو غالب فرما دیا۔ اب میری اور آپ کی ایک خوش قسمتی اور بھی ہے کہ ہمارا خدا، ہمارا رب، وہ بھی لامحدود، لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جسے ہم نے پیغمبر مانا وہ اپنی صفات اور اپنی نبوت کے حوالے سے لا شریک، اور اس پہ نازل ہونے والا قرآن اور آنے والا دین، اسے بھی عرش والا اپنے قرآن سے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ وہ دین آخری بھی ہے اور اپنے سے سارے کے سارے پہلے آنے والے دینوں پہ غالب بھی ہے، غالب بھی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا کہ میری امت کا امر وہ ہر اس جگہ تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی دھوپ پہنچتی ہے، اور فرمایا اس کائنات میں چاہے کچا مکان ہو چاہے پکا مکان ہو، میرا دین اور کلمہ توحید ہر اس مکان تک پہنچ کے رہے گا۔ یہ رسول اللہ کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج قرآن بھی موجود ہو، رسول ہاشمی کا فرمان بھی موجود ہو، اور امت بھی عرب سے زیادہ بڑھ گئی ہو، اور حالت کیا ہے کہ ہم سے بت پرست آگے نکل گئے ہیں، ہم سے اپنے ہاتھوں سے بنانے والے اپنے خداؤں کو، وہ آج غالب ہیں، ہم مغلوب ہیں۔ حضرات، آئیے جس ملک کے میں اور آپ باسی ہیں
یہ وہی ملک ہے. میں سعودی عربیہ کی بات نہیں کرتا, میں ملیشیا کی بات نہیں کرتا, میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا. 57 اسلامی ممالک ہیں. میں صرف پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ آج سے 75 سال پہلے اسے جب حاصل کیا گیا تھا تو یہ نعرہ بلند کیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جدا ہو گئے. کہا ہمارا اور ہندو کا نظریہ الگ الگ ہے. وہ بت کو پوجتا ہے, ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں. ہمارا ان کا آپس میں رہنا جائز نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا ملک آج کہاں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے, اور بت پرستی کے نام پہ بنایا گیا ہندوستان آج کہاں کھڑا ہے. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اگر آج الیکشن کی آمد پر میری اور تمہاری فکر کی کھڑکیاں نہ کھلی اور میں اور تم تصویر فروشی کے اندر اور ضمیر فروشی کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں کھڑے ہونے والی جماعتوں کے ساتھ ملتے رہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ میری نجات ممکن ہے نہ آپ کی نجات ممکن ہے. اس لیے فکر کی بات یہ ہے کہ جب پیغام ربانی مسلمان کی وراثت ہو, قرآن مسلمان کی وراثت ہو, اور محمد کریم کا سچا فرمان مسلمان کی وراثت ہو, اور پھر وہ ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یہ میرے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. آؤ میں اس عظیم درسگاہ کے اندر گفتگو کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں. میرے سامنے طالب علم زیادہ تشریف فرما ہے. آؤ میرے بیٹوں اور بھائیوں, میرے دوستوں اور بزرگوں, اس بات کی فکر کیجئے, سمجھیے کہ اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس ذلت کا کہ محرکات کیا ہیں, اور اس ذلت سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. آج کوئی منبر پہ کھڑا ہو یا مصلی پہ کھڑا ہو, یا جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ایک نعرہ ہے, شریعت نافذ کر دو, دین نافذ کر دو. کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے, دین نافذ کرو, شریعت نافذ کرو. حضرات, یہ وہی دین ہے جسے آمنہ کے لال نے سب سے پہلے پیش فرمایا تھا. کیا اس نے 13 سال مکہ کے اندر مارے نہیں کھائی تھی؟ کیا اس نے 13 سال مکہ کے اندر لوگوں کی تربیت نہیں کی تھی؟ کیا دار ارقم میں چھپ چھپ کر وہ لوگوں کے ایمانوں کو مضبوط نہیں کیا کرتا تھا؟ 13 سال ایسی تربیت کی, ایسی قوم تیار کی, ایسے افراد تیار کیے, ایسے لوگ بنائے کہ پھر ایک رات مدینے میں حکم آیا کہ شراب حرام ہے. اگر کسی نے منہ کو بھی لگائی تھی تو وہیں پھینک دی. آ جاؤ, قرآن اور سنت یہ کہتا ہے کہ شریعت نافذ کرو, شریعت نافذ ہونی چاہیے, اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے, لیکن پہلے لوگوں کی تربیت تو کر لو, پہلے لوگوں کو تو بنا لو. آج پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے. اگر آج رات شریعت نافذ کر دی جائے تو بتلاؤ تمہارے سودی بینک کہاں جائیں گے؟ بتلاؤ قبروں پہ سجدہ کرنے والے اور اپنی مرادیں وہاں سے مانگنے والے کیا کہیں گے, کیا کریں گے؟ حضرات, قرآن و سنت کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشنی ہے. قرآن و سنت کو پڑھنے والا اور قرآن و سنت پہ مرنے والا اس کائنات کا سب سے بڑا
دنا بھی ہوتا ہے، پر حکمت بھی ہوا کرتا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت نافذ ہوگی، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، جب کہا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا اس کائنات میں اگر غلبہ ہوگا تو صرف کعبہ کے رب کے دین کا ہوگا، لیکن وہ وقت ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اپنے گریباں میں جھانکتے ہیں، اپنی اوقات دیکھتے ہیں، اپنے اعمال دیکھتے ہیں، تو حضرات سوچتے ہیں کہ اسلام ضرور آئے گا، پر اس طرح کے ماننے والوں کی زندگی میں غلبہ کبھی نہیں آئے گا۔ آؤ لوگوں، شریعت سے پہلے دعوت کا کام ہونا چاہیے۔ آج میرے ملک کی بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ دین کے نام پہ بنائی گئی جماعتیں، اسلام کے نام پہ بنائی گئی جماعتیں، وہ بھی دعوت کا کام چھوڑ کر سیاست دانوں کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ ایسے کیسے اسلام آ جائے گا؟ بڑا دکھ ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ پیش کی معذرت کرتا ہوں، لیکن اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ دنیا کا سب کچھ چھنتا ہے، چھن جائے، نہ تیرے قرآن سے بے وفائی ہو، نہ تیرے محمد سے بے وفائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا انجام جب موت آئے، جب تیرا پیغام آئے، جب روح جسم سے نکل رہی ہو، اللہ یا قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوں یا محمد کی حدیث کی روایات پڑھ رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بہت حدود اربا دیکھا ہے، سیاستدان بھی دیکھے ہیں، مذہبی رہنما بھی دیکھے ہیں۔ اپنے تجربے کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں جو چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں وہ حضرات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ اس دارالقرآن کی بنیاد رکھنے والوں کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے۔ حضرات یہ کام ہے، یہ کام۔ آؤ، میں یقین سے کہتا ہوں، یہ بات میں ایمان سے کہتا ہوں، یہ بات میں پوری تحقیق سے کہتا ہوں، یہ بات میں پوری دیانتداری سے کہتا ہوں، نہ مسلم لیگ والے اسلام کا غلبہ لا سکتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی والے لا سکتے ہیں، نہ تحریک انصاف والے لا سکتے ہیں۔ آئے گا انہی مساجد سے آئے گا یا انہی مدارس سے آئے گا انشاءاللہ، اس کے علاوہ حل ہی کوئی نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، ہمیں اپنے ملک کے اندر، ہمیں اپنے 10 مرلے کے گھر کے اندر یاد رکھنا، سب سے پہلے اپنی دعوت کا آغاز کرنا چاہیے۔ اور دعوت کون سی؟ ہائے ہائے ہائے، تیری جماعت کے لیڈر کی یا میری جماعت کے لیڈر کی تو نہیں ہے دعوت۔ ہائے، احد کا میدان ہے، صحابہ سے بھول ہو گئی، آقا نے جہاں بٹھایا تھا وہاں نہ بیٹھے، پیچھے ہٹ گئے۔ اسلام کی تاریخ میں وہ نقصان ہوا کہ آقا کے وہ تربیت یافتہ جنہیں رب کے رسول نے دن رات محنت کر کے بنایا تھا، 70 شہید ہو گئے، اور اکیلے صحابہ شہید نہیں ہوئے، خود وہ موتیوں سے زیادہ چمکنے والے دانت میں سے دانت شہید ہو گیا۔ آقا گھاٹی میں جا گرے، رخسار زخمی، اور اسی عالم میں ابو سفیان نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کہ حل فیکم محمد، اور اپنی مجلسوں میں مسلم لیگ کے قائد کا ہر وقت ذکر کرنے والوں، اپنی مجلسوں میں ہر وقت تحریک انصاف کے قائد کا ذکر کرنے والوں، اور بھٹو ازم کی بات کرنے والوں، یحییٰ کی بات کرنے والوں، ایوب کی بات سنانے والوں، آ جاؤ، اگر تم نے رب پہ ایمان لایا ہے اور اس کے رسول کو امام مانا ہے تو تمہاری مجلس میں بات ہونی چاہیے عرش والے خدا کی ہونی چاہیے، مدینے والے مصطفیٰ کی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا جب اس نے کہا، ابو سفیان نے حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
عمر ابن خطاب کھڑا ہوا، تلوار پکڑی، کہنے لگا میں اس بدبخت کو جواب دیتا ہوں۔ آقا آؤ، دعوت کا انداز جس نے سیکھنا ہے محمد رسول اللہ سے سیکھے، اس سے بڑا دائی نہ دنیا میں آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ میں اور تم اس کے جوتے کے نیچے لگنے والی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ دائی، وہ رسول، وہ ہادی، کعبہ کے رب کی قسم جس کی قسمت میں آ جائے اس سے بڑا دنیا میں کوئی خوش قسمت ہی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا سچا اور سچا کیا کہا جب اس نے پوچھا کہ تمہارا محمد کہاں ہے؟ نعوذ باللہ انہیں یہ خبر پہنچائی گئی یا مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ محمد شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بڑے تکبر سے کہا اے مسلمانوں بتلاؤ تمہارا محمد کہاں ہے؟ عمر اٹھے، جواب دینا چاہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بازو سے پکڑ کے بٹھا دیا، فرمایا عمر جواب نہیں دینا، محمد اپنے لیے تلواریں لے کے نہیں آیا، یہ تو عرش والے کے لیے آیا ہے۔ بٹھا دیا، پھر پوچھا ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ جواب نہیں دینے دیا۔ اس نے خوشی سے کہا اولو حبل، اولو حبل، اگر سارے نعوذ باللہ مٹ گئے ہیں تو پھر حبل کیجئے، حبل زندہ باد۔ آقا نے فرمایا عمر اٹھو جلدی جواب دو، کہیں عرش والا ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اعلی واجل۔ ابو سفیان سن لے، حبل کیجئے نہیں ہے، حبل زندہ باد نہیں ہے، عرش والا زندہ باد ہے، اور ایک دو دن کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ کی آواز اٹھی ہے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو کوئی بات نہیں، لانا عزا ولا عزا لکم، پھر ہمارا عزا مولا ہے، تمہارا عزا نہیں ہے، کیا پرواہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں عمر اٹھو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ابو سفیان یاد رکھ لے، جا تجھے عزا مبارک ہو، جس کا عرش والا مولا ہوتا ہے اسے کسی مولا کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت تھی۔ آج اہل حدیثوں مجھے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے، تم نے مانا تھا یا رب کا قرآن مانا تھا یا محمد کا فرمان مانا تھا، اس ملک کے اندر تمہارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ تم رب کی توحید کی بات کرتے، محمد کی حدیث کی بات کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تم بھی ان جعلی ٹکٹوں کے لیے، آج تم بھی اس بغیرت سیاست کے لیے، تم بھی آج وہاں جا گرے ہو جہاں مودی بھی نہیں گر سکا، اللہ معاف فرمائے۔ تو میں کہہ رہا ہوں لوگوں آؤ، سب سے پہلے دعوت کا کام ہونا چاہیے، لوگوں کو تیار تو کر لو پہلے۔ یہ تیاری نہیں کہ نبی ایک رات عرش والے سے مانگتا سارا مکہ مسلمان ہو جاتا، نبی کے لیے مشکل ہی نہیں تھا۔ 13 سال مارے کھائی، 13 سال، اور پھر ایسے لوگ تیار ہوئے، ہائے بلال جہاں تو سویا ہے اللہ تجھ پہ رحمتوں کی بارش نازل کر دے۔ ایک بلال، میں کہا کرتا ہوں ساری دنیا کے بت پرست آ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم میرے بلال کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ رنگ کالا، قد چھوٹا، زبان توتلی، نسل بعد نسل حبشی ہے، غلام ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھا، دعوت قبول کی، پھر سب کچھ جلوانا برداشت کر لیا، رب کی توحید سے ہٹنا برداشت نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ ایسی دعوت، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو طالب چچا ہے، سگا بھی ہے، علی کا باپ بھی ہے،
فاطمہ کا سسر بھی ہے، اور یہاں تک نہیں، آقا کا پہرے دار بھی ہے، آقا کا نکاح پڑھانے والا بھی ہے، اور چوکیدار بھی ہے، وفادار بھی ہے، غمخوار بھی ہے۔ مر گیا، علی آئے، آقا ان امک الزال قد مات، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کا چچا مر گیا ہے۔ کیا جواب دیا؟ اذهب فواری ہے، علی جاؤ کسی گڑھے میں پھینکو، دبا دو۔ علی جواب دیتا ہے واللہ لا اواری ہے انہو مات مشرکا، اے آقا میں اپنے ہاتھ سے اسے دبانا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک کی موت مر گیا ہے۔ یہ دعوت ہے کہ اپنا ہو، سگا ہو، غمخوار ہو، لیکن بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، اور یہ عالم اس کا ہے۔ اور دوسری طرف بلال ہے، آقا معراج کی رات پوچھتے ہیں جبرائیل اس خوبصورت جنت میں میں یہ آواز کس کی سن رہا ہوں؟ فرمایا آقا آپ کا بلال زمین پہ قدم مارتا ہے، اللہ اس کے ٹوٹے جوتے کی آواز کو جنتوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ہے فرق، یہ ہے فرق۔ آج مجھے اور تمہیں اپنی بنیاد کی طرف لوٹنا پڑے گا، تمہیں اور مجھے مکہ کے آج سے 1450 سال پرانی یادوں کو لینا پڑے گا، مدینے کی یادوں کو لینا پڑے گا۔ اور جب میں اور آپ اس قدر خوش قسمت ہیں، اور مجھے یاد آیا مودی نے بابری مسجد گرا کے رام مندر بنایا ہے، ہائے ہائے ہائے، کن کے سامنے بنایا؟ وہاں بھی 25 کروڑ ہیں، بنگلہ دیش میں بھی اتنے ہی ہیں، پاکستان میں بھی اتنے ہیں۔ کہتے کہ ہم منہ پتیلوں جیسے بنا کے، ہم اللہ رسول کے ماننے والے، داڑھیوں والے بھی کہتے ہیں، مونچھوں والے بھی کہتے ہیں، بغیر داڑھیوں والے بھی کہتے ہیں۔ مر جاؤ، شرم سے مر جاؤ۔ تمہارے 75 کروڑ کے مقابلہ میں تعداد میں بھی کم ہے، عقیدہ بھی گندا ہے، ذلیل ترین ہے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے مسجد گرا کے اس نے رام مندر بنا دیا ہے، رام مندر بنایا ہے۔ ٹس سے مس نہیں ہوئی، پوری ملت اسلامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ 57 ملک ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بت پرست کہاں اور خدا پرست کہاں؟ اس نے کیا کہا؟ 11 جس دن افتتاح کیا 11 روزے رکھے اس نے، 11 روزے، 22 کروڑ لاگت تھی اس کی تعمیر کی، ہندوؤں نے 36 کروڑ ڈالر اکٹھا کر کے دیا ہے، 36 کروڑ۔ اور یہاں بغیرت کہتے ہیں، سیاست کا مولوی سے کیا تعلق ہے؟ بغیر تو انشاءاللہ جب تلک اس پاکستان میں قرآن و سنت کا ماننے والا ایک بھی زندہ ہے، وہ تمہیں للکار کے کہتا رہے گا کہ سیاست کام ہی مولوی کا ہے، کسی اور کا کام ہی نہیں ہے، مولوی کا کام ہے۔ کیونکہ سیاست سے عوام کا بھلا سوچا جاتا ہے، سیاست سے لوگوں کو گمراہی سے بچا کر حکمت کی طرف، علم کی طرف لایا جاتا ہے۔ اور جو محمد کے منبر پہ کھڑے ہو کر یہ کام نہیں کر سکتا، دوسرا کون کر سکتا ہے؟ یہی انجام ہے۔ سنو بات، یہ نتیجہ ہے۔ 75 سال یہی کہا، مولوی کا سیاست سے کیا تعلق، دین کا سیاست سے کیا تعلق؟ اور مولوی بھی رہے، ان کے ہتھیار بنے رہے، ان کے لئے پالک بنے رہے، نہ غیرت رہی نہ ایمان رہا، چند ٹکوں کی خاطر سب کچھ لٹا دیا۔ ہائے قیامت کا دن ہوگا، محمد کریم کی عدالت میں کیا منہ لے کے آؤ گے؟ میرا ایمان ہے اگر بنی اسرائیل کے پیغمبر سیاست دان تھے، اور سب سے بڑا سیاست دان خود آمنہ کا لال تھا جو کچی مسجد میں بیٹھ کر حکومت کیا کرتا تھا، اور آج کی سیاست اتنی گندی، یہی تو سبب ہے۔ 100 چارٹر تیارہ، 100 سن لو بات،
وہ اس دن اتر پردیش میں اترا ہے 100 طیارہ. ہمیں کہتے ہیں جی مولوی کا کام مسجد تک رہنے دو، سیاست زرداری کا کام ہے، اللہ معاف کرے، نواز شریف کا کام ہے، عمران خان کا کام ہے، جنہیں کلمہ نہیں پڑھنا آتا، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، جنہیں نہ رسول کا پتہ، کبھی کہہ دیتے مرزائی بھائی ہیں، کبھی کہتے فلاں بھائی ہے. شرم سے مر جاؤ، اٹھو غیرت مندو، اپنے آپ کو اس قدر تیار کرو. اس پاکستان میں جتنے مواقع رب نے تمہیں قرآن و سنت کے بیان کرنے کے دیے ہیں، کعبہ کا رب جانتا ہے پوری کائنات میں کسی ملک کو نہیں دیے ہیں. اٹھو، اپنے آپ کو جگاؤ، اپنی دعوت کو پھیلاؤ، قرآن و سنت کو پھیلاؤ، قرآن و سنت کے جھنڈوں کو لہراؤ. دنیا ترسی ہوئی ہے اور دنیا تمہارے قدموں کی چاپ کی منتظر ہے. کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. سود در سود مرتے جا رہے ہیں اور ڈوبتے جا رہے ہیں، شرک کی اندھیریوں میں اڑتے جا رہے ہیں اور سمندروں کی تہوں میں گرتے جا رہے ہیں. ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل ہے. وہ حل ہے دعوت توحید و سنت. اپنے آپ کو بچاؤ. اور وہ مودی کیا کر رہا ہے؟ مجھے اس لیے دارالقرآن اچھا لگتا ہے، مجھے اس لیے جامعہ سلفیہ اچھا لگتا ہے، مجھے اس لیے دارالسلام مسجد کا ادارہ اچھا لگتا ہے. کیوں؟ کہ ہم کچھ کر نہ سکے، شاید اسی محبت کے صدقے ہی رب ہمیں معاف کر دے کہ لوگوں ان کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ان کے سوا نہ ایمان بچ سکتا ہے، نہ دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. یہی جگہ ہیں جن کی حفاظت کر لو، یہی جگہ ہیں جنہیں سنبھال لو. اگر تم سنبھالو گے ایک وقت آئے گا دیے سے دیا چلتا جائے گا اور پاکستان میں انشاءاللہ دین کا غلبہ ہو جائے گا. وہ مودی بت پرست ہے، اس نے بتوں کو فروغ دیا. میں دیکھ رہا تھا جب وہ افتتاح کر رہا تھا، انس صاحب وہ رام کے سامنے اپنے نوز باللہ جو اس کا رب ہے، ہائے ہائے، اس کے سامنے لیٹا ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا اللہ یہ تو بدبخت ہے، ضربت علیہم الذلہ ہے، ضلالت کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہے. اللہ کہیں ہمیں بھی عمر بن عبدالعزیز دے دے جو رب کے سامنے گر کے حکومت کر کے دکھائے. اللہ ہمیں بھی دے دے. ایک عمر چاہیے، ایک عمر بن خطاب چاہیے، ایک عمر بن عبدالعزیز چاہیے. اللہ کی قسم دنیا کا سورج طلوع نہیں ہوگا، اسلام کا انشاءاللہ غلبہ ہو جائے گا. وہ کیا بدبخت کر رہا ہے، ذرا سمجھو بات کو. اس نے کہا ایک ویژن ہے 2040 2040، میں ہندوستان میں سارے اسلامی نام مٹا دوں گا. یہ اتر پردیش کا نام بھی فیض آباد تھا، مٹا دیا ہے، اتر پردیش رکھ دیا ہے. اور اس نے کہا سارے کے سارے نام اسلامی مٹائیں گے اور اپنی کتابوں سے بھی ہندوستان کی تاریخ سے مسلمانوں کا نام نکال دیں گے. یارو مودی یہ کام کرے تو سمجھ آتی ہے. اگر پاکستان کا حکمران آ کے میرے تیرے نصاب سے محمد بن قاسم نکال دے، عمر بن عبدالعزیز نکال دے، اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. تو حضرات اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ آپ ان اداروں سے توحید و سنت کے پیغمبر پیدا کریں. ان اداروں میں پڑھنے والے نوجوانوں کی جوتیاں اٹھائیں اور ان اداروں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کروا کر اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے معاشرے میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کیجئے. اور اس کا آغاز کہاں سے کیجئے؟ میرا گھر ہے فرض کرو 10 مرلے کا، میرے 5 بچے ہیں، تصنع بناوٹ سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ کی توفیق سے میں نے 5 کے 5 اللہ رسول کے نام پہ وقف کر دیے. اور کہا ہے کہ بیٹا مر جانا، نہ رب سے بے وفائی کرنا، نہ محمد سے بے وفائی کرنا. اور میرے مرنے کے بعد بھی اے میرے بچوں
یا اللہ کی توحید کا جھنڈا لہرانا یا سنت کا جھنڈا لہرانا، دائی بننا، تبلیغ کرنا، قرآن و سنت کے پھریرے لہرانا، یہ اس وقت میرے تیرے معاشرے کی سب سے بڑی مجبوری ہے، سب سے زیادہ کمی ہے۔ اگر میں اور تو اپنے اپنے گھر کے اندر اس کی فکر کریں گے، اللہ کی قسم محلے تبدیل ہو جائیں گے، شہر تبدیل ہو جائیں گے، پھر ملک تبدیل ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا ساری کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ اگر میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو مال و سیم و زر کی باتیں سناتا رہوں، میں ان کو سیاستدان بناتا رہوں، دنیا کی باتیں سناتا رہوں، کہ انہیں کہوں آئیڈیل آپ کا فلاں نواز شریف ہے، کسی کو کہوں عمران خان ہے، نعوذ باللہ کسی کو کہوں بلاول بن جا، کسی کو کہوں زرداری بن جا، اللہ کی قسم میرا بیڑا غرق بھی ہو گیا، میری اولاد کا بھی ہو گیا، میرا اور تمہارا اسی سے بیڑا ترے گا، اسی سے نجات ہوگی کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو کہنا شروع کر دو، بیٹا جس کے گھر میں محمد کا نام ہوتا ہے وہ کسی اور نام کو بلند نہیں کیا کرتا۔ اے بیٹا جس گھر میں لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے سامنے گردن نہیں جھکایا کرتا۔ اور بیٹا لا کا مطلب نفی ہے، کیا مانا؟ کہ لا کوئی سجدے کے لائق نہیں، لا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا کوئی بندگی کے لائق نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد مارنے والا نہیں، لا کوئی رزق کا مالک نہیں، لا کوئی عزت کا مالک نہیں، لا کوئی ذلت کا مالک نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا۔ یہ بچوں کو پڑھاؤ، یہ اپنی اولادوں کو نغمے سکھاؤ، پھر دیکھنا ایک بچے کی اصلاح ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں یاد آیا ہے، اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی دراز فرمائے۔ کیسا انسان ہے، اگر تیرے میرے گھر میں ایک ایک ذاکر نائک بن جائے، ایک ایک مسعود عالم بن جائے، ایک بیٹا حافظ شریف بن جائے، ایک بیٹا عبداللہ ناصر رحمانی بن جائے، ایک بیٹا قاری صہیب بن جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے پورے کا پورا شہر تبدیل ہو جائے گا۔ یہ دعوت کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ نعروں سے کیسے بات بنے گی؟ نعروں میں ہائے، پہلے ہی قوم نعروں میں الجھی ہوئی، اس طرح کے نغمے ان سیاسی جماعتوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ حکمرانی صرف عوام کی ہے۔ بتلاؤ اس طرح کے نعرے مارنے والوں کے پیچھے ہم کیا کریں؟ ان کو کیا ووٹ دیں؟ حکمرانی قرآن و سنت کہتا ہے صرف اللہ کی ہے، زمین بھی اللہ کی، نظام بھی اللہ کا، حکمرانی بھی اللہ کی۔ او بھائی ہم تو اس کے خلیفے ہیں، ہم تو اس کے نوکر ہیں، اس کی بندگی میں سانس لینے والے ہیں۔ ہائے، آخر میں ایک بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک حکمران گزرا اس کائنات میں، 2 سال چند مہینے حکمران رہا، نام عمر بن عبدالعزیز ہے، سب کہو رحمت اللہ علیہ۔ ہائے اللہ، کیسا عمر بن عبدالعزیز تھا۔ اپنے گھر میں ہے، عراق سے ایک عورت آتی ہے، پوچھتی ہے شام والوں سے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ محل میں نہیں رہتا، وہ ٹوٹے ہوئے مکان میں رہتا ہے۔ گئی، پردہ ہٹایا، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی چوکیدار نہیں، اندر گئی، اس کی بیوی فاطمہ بیٹھی ہے، پاس بیٹھی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک آدمی مٹی کے اندر کنویں سے پانی نکال کے ڈال رہا ہے، ایک ڈول ڈالتا ہے، فاطمہ کی طرف دیکھ لیتا ہے، پھر دوسرا ڈول ڈالتا ہے، اس فاطمہ کو دیکھتا ہے،
وہ عراقن مائی کہنے لگی اے بی بی تو بادشاہ کی بیوی ہے، امیر المومنین کی بیوی؟ کہنے لگی ہاں میں امیر المومنین کی بیوی۔ کہنے لگی خدا کا خوف کھاؤ، وہ تمہارا مزدور کنویں سے پانی نکال کے مٹی کو ڈالتا ہے، ہر ڈول کے بعد تمہیں دیکھتا ہے اور تو بے پردہ بیٹھی ہے، پردہ تو کرو۔ کیا جواب دیا؟ کہنے لگی اے خاتون وہ کوئی مزدور نہیں، وہی تیرا امیر المومنین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تو ہی تیرا امیر المومنین ہے۔ چیخیں مار اٹھی، کہنے لگی بیڑا غرق، میں عراق سے اتنا سفر کر کے آئی تھی کہ آج اپنی یتیم بچیوں کا وظیفہ لے کے جاؤں گی، ان کے گھر کا اپنا دیا بجھا ہوا ہے، انہوں نے مجھے کیا دینا ہے؟ فاطمہ نے بات سنی، کانوں میں آواز پڑی، کہنے لگی بی بی فکر نہ کر، ہم نے جس دن بادشاہی میرے امیر المومنین، میرے خامد کو جس دن امیر المومنین بنا تھا، بادشاہت ملی تھی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فاطمہ اپنا دیا بجھا دوں گا، امت کا دیا جلا دوں گا۔ ہم نے اپنا بجھایا ہوا ہے اور لوگوں کا جلایا ہوا ہے۔ آیا سوکھی روٹی پکڑی، کھانا شروع ہوا۔ وہ خاتون بولی امیر المومنین میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد مر گیا ہے، میری 4 بچیاں ہیں، یتیم ہیں، میں وظیفہ لینے آئی ہوں۔ کہا فاطمہ کاغذ پینسل دو۔ کاغذ لیا، لکھا گورنر عراق اما آباد فلاں بنت فلاں، اسے اتنا وظیفہ دے دیجئے۔ پہلی لڑکی کا نام لیا اور وظیفہ لکھ دیا۔ اس نے وہ چٹ جو تھی بوڑھی مائی کو پکڑائی، دوسرا لکھا پکڑائی، تیسرا لکھا اسے پکڑائی۔ وہ ہر بار کہتی رہی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ وظیفے دیتا گیا، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ ابھی تیسری بیٹی کا وظیفہ لکھ رہا تھا تو اس کے منہ سے نکلا واہ امیر المومنین تیری کیا بات ہے، کتنا حسین چہرہ ہے، کتنی پیاری ناک ہے، کیسے انداز سے بولتا ہے۔ تعریف شروع کر دی، کاغذ لپیٹا، کہنے لگا فاطمہ کاغذ رکھ دو۔ جب تلک یہ رب کی تعریفیں کرتی رہی، عمر بن عبدالعزیز کا قلم چلتا رہا۔ اب اس نے خدا کی تعریف چھوڑ دی ہے، عمر بن عبدالعزیز کی تعریف کر دی ہے۔ میں جائز نہیں سمجھتا اس شخص کو وظیفہ دوں جو میری تعریف کرے۔ میں تو عرش والے کی لگائی ہوئی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ یہی عمر بن عبدالعزیز جس کا خون ہے، اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ جنگ قادسیہ ہوئی، اللہ نے فتح دے دی، سندیسہ آیا، قاصد آیا مسجد نبوی میں، کہا امیر المومنین مبارک کو فتح ہو گئی ہے۔ امیر المومنین قرآن پڑھ رہا تھا۔ ہائے امیر المومنین کے ارد گرد نہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے، نہ مسلم لیگ کے بیٹھے تھے، آنکھیں کھولو ذرا، نہ مرکزی جمعیت کے بیٹھے تھے، نہ کسی اور کے بیٹھے، اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ کون؟ اصحاب رسول۔ سنا جنگ جیت گئے ہیں، کہنے لگے ایک دوسرے سے باتیں کرنے، کہنے لگے جب امیر المومنین ایسا ہوگا تو جنگ کیسے ہار جائیں گے؟ عمر تیری یہ بات، عمر واہ 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 واہ، عمر ایسا ہے، عمر ایسا ہے۔ قرآن پڑھتے پڑھتے کانوں میں آواز پڑی، قرآن بند کیا، محمد کے ممبر پہ بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایھا الناس، اے لوگو ادھر آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں وہ عمر ہوں جسے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں وہ عمر ہوں جس کی ماں مزدوریاں کر کے عمر کا پیٹ پالا کرتی تھی، میں وہ عمر ہوں جس کے پاؤں میں کبھی جوتا نہیں ہوتا تھا، میں وہ عمر ہوں جس کے کبھی کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا امیر المومنین کیا ہو گیا ہے، ہوا کیا ہے؟ فرمایا ہوا یہ ہے فتح آسمان والے نے دی ہے، تم میری تعریف کرنا شروع ہو گئے تھے۔ ہائے اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ اٹھا لے، اللہ ہمارا عقیدہ صحیح بنا دے، ہمیں محمد کے پیچھے چلا دے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے حکمران نصیب فرما دے جو اپنی واہ 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 کے لیے نہیں،
اپنے تصنع بناوٹ کے لیے نہیں، اگر حکمرانی کریں یا رب کے قرآن کے لیے کریں یا محمد کے فرمان کے لیے کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔